بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل آپ سے کہا تھا کہ آنے والے کل میں انشاءاللہ تعالی نور الایضاح کے مصنف کے بارے میں کچھ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد کتاب کو شروع کریں گے۔ تو آج سب سے پہلے صاحب نور الایضاح کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تو بیٹا یاد رہے کہ صاحب نور الایضاح کی کنیت ابو الاخلاص ہے، اور ان کا نام حسن بن عمار بن علی شرمبلالی ہے۔ یہ علامہ حسن ابن عمار بن علی شرمبلالی یہ حنفی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ یہ جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ شبرا بلولہ مصر میں ایک جگہ ہے، شبرا بلولہ۔ اسی شبرا بلولہ کی جانب ان کی طرف نسبت کر کے ان کو شرمبلالی کہہ دیا گیا ہے، شرمبلالی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جگہ کی طرف ان کی نسبت ہے، اور یہ جگہ مصر میں ہے۔ علامہ ابو الاخلاص حسن ابن عمار صاحب نور الایضاح، ان کی ولادت مصر میں 994 ہجری میں ہوئی، اور مصر ہی میں ماہ رمضان میں 1069 یعنی 69 میں ان کا وصال ہوا۔ علامہ ابو الاخلاص حسن ابن عمار بن علی الشرمبلالی یہ علم فقہ کے بہت ماہر عالم دین تھے، بلکہ یہ کہو کہ ممتاز علماء اور فضلاء میں سے ایک تھے۔ علماء کرام بھی ان پر اعتماد رکھتے تھے۔ ان کی بہت ساری کتابیں ان کی وسعت اطلاع اور کثرت علم پر دال ہیں۔ ان کتابوں میں ایک کتاب تو ان کی التحقیقات القدسیہ ہے، التحقیقات القدسیہ والنفحات الرحمانیہ۔ ایسے ہی ان کی ایک کتاب ہے تیسیر المقاصد من عقائد الفرائد۔ ایسی ایک کتاب ان کی غنیت و ذوی الاحکام و بغیت و درر الحکام، شرح غرر الاحکام۔ ایسی ایک کتاب ان کی ہے مراق الفلاح بامداد الفتاح شرح نور الایضاح فی الفروع۔ اور ایک کتاب یہی آپ کے سامنے نور الایضاح نجات الارواح مقدمہ فی الفروع، یہ کتابیں ان کی ہیں۔ بیٹا جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں نور الایضاح، یہ ایک متن ہے، علم فقہ میں بڑا مضبوط متن ہے، علماء کے نزدیک مقبول اور معتبر ہے۔ اللہ رب العزت نے
ان کو بہت ساری خوبیوں اور بہت سارے کمالات سے ان کو آراستہ فرمایا۔ ان تمام تر خوبیوں، کثرت علم اور علم و فن کا کہ ایک ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کا آپ لوگ اس کتاب میں نظارہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر مختصر متن میں علم فقہ اور فروعی مسائل کو کس انداز میں اور کس سہل طریقے سے انہوں نے اس کتاب میں ان کو بیان کر دیا ہے۔ تو بیٹا یہ صاحب نور الایضاح کے تعلق سے ہم نے تھوڑی گفتگو کی۔ اب نور الایضاح کا خطبہ کھول لیجئے اور خطبہ آج پڑھا دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ صاحب کتاب نے اپنی اس کتاب کو بسم اللہ اور حمد الہی سے شروع فرمایا، کیونکہ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے اور حمد الہی سے کیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اقتداء بھی ہو جائے اور اللہ رب العزت کے کلام کی اتباع بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید میں، اللہ رب العزت کے کلام میں آپ دیکھیں گے، سب سے پہلے کھولیں گے تو لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخر۔ تو قرآن پاک کا آغاز اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے کلام کا آغاز بسملہ اور حمد الہی سے ہے، تو اس کی اتباع کرتے ہوئے مصنف نے بھی بسملہ اور حمد شروع میں لکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اقتداء بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع۔ کسی روایت میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ مختلف الفاظ مختلف روایتوں کے ہیں، لیکن معنی سب کا مشترک ہے، سب کا مفہوم یہی ہے کہ ہر باعظمت کام جو اللہ کی حمد اور اس کی نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسملہ اور حمد الہی پڑھنے پر لوگوں کو ابھارا تاکہ ان کے باعظمت کام مقبول رہیں اور مبارک رہیں اور بابرکت رہیں۔ تو مصنف نے بھی اپنی کتاب شروع کی، یہ بھی بڑا عظیم کام تھا، اس لیے مصنف نے بھی بسملہ اور حمد الہی سے کتاب کا آغاز کیا۔ اب حدیث پاک کے اندر کہیں پر یہ نہیں ہے صراحتاً کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے یا پہلے حمد پڑھی جائے، دونوں کے تعلق سے حدیث ہے۔ تو یہاں پر ابتدائے عرفی پر محمول کرتے ہوئے کتاب سے پہلے بسملہ اور حمدللہ کو لکھ دیا، تو آغاز دونوں سے ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، سارے عالموں کا پروردگار ہے۔ الحمد، مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا حمد کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا حمد کہتے ہیں اختیاری خوبیوں پر تعریف کرنا،
لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ یہ واجب الوجود جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا یہ علم ہے اور نام ہے۔ رب العالمین یہ لفظ اللہ کی صفت واقع ہے، اور للہ میں موصوف جو لفظ اللہ ہے وہ مجرور ہے، تو اس کی صفت بھی رب العالمین، رب بھی مجرور ہے صفت، اسی وجہ سے۔ تو رب العالمین صاحب کتاب نے فرمایا رب یہ صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے والا، پروردگار، پالنے والا، یہ صفت مشبہ کا صیغہ بیٹا۔ لفظ رب کی اضافہ العالمین کی طرف ہو تو پھر اس کا اطلاق صرف اور صرف اللہ رب العزت پر ہوتا ہے، کسی اور پر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں رب کی اضافت کسی اور چیز کی طرف ہو جائے، مثلا ہم نے کہا رب الفندق، رب البیت، تو اس کا معنی ہوا ہوٹل والا، گھر والا، تو اس کا اطلاق دوسرے لوگوں پر بھی ہوگا۔ یعنی لفظ رب جو ہے تنے تنہا بغیر اضافت کے لفظ رب کا استعمال غیر خدا کے لیے نہیں ہوگا، ایسے ہی اضافت کے ساتھ ہو تو اگر العالمین کی جانب اس کی اضافت ہو تب بھی اللہ ہی پر اس کا اطلاق ہوگا، کسی اور پر نہیں ہوگا۔ ہاں ان دو جگہوں کے علاوہ میں رب کا اطلاق غیر اللہ پر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ العالمین بیٹا جمع ہے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے اس جیسے ہماری یہ دنیا ہے بیٹا، تو اسی طرح سے انسان ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ہم تو چند نام گنا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس طرح سے 18,000 عالم ہیں، اور سارے عالموں کا پالنے والا اللہ رب العزت ہے۔ یہ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے بیٹا۔ عالم یہ خاتم کے وزن پر ہے، یعنی اس میں اعلیٰ کا صیغہ، تو جیسے کہ خاتم بولا جاتا ہے نا، مہر لگانے کا آلہ، مہر ہے نا، ختم کرنے کا آلہ جس کو مہر کہتے ہیں، ایسی عالم تو علم کا آلہ، معرفت کا آلہ۔ تو ساری کائنات جو ہے غیر اللہ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں بس ان تمام کو عالم کہا جاتا ہے۔ ان کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے بیٹا کہ یہ سب کی سب چیزیں ہم دیکھیں، غور کریں تو یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے وجود تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے وجود کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے آپ میں غور کریں، جس سے قرآن نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذاتوں میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ یعنی اگر تم اپنے ذاتوں میں غور کرو یا اپنے ارد گرد کی دنیا میں غور و خوض کرو تو تمہیں یقین ہو جائے گا ان چیزوں کو پیدا کرنے والا، کہ کوئی چیز ابھی چھوٹی ہے، 2 دن کے بعد بڑی ہو گئی، پھر تھوڑے دن کے بعد اور بڑی ہو گئی، پھر بڑی ہو گئی، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے فلسفہ کو اگر جانو گے، ان کی حقیقت تک پہنچو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، اور جو ذات پیدا کرنے والی ہے وہی اللہ ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی معرفت کا آلہ ہے، اس لیے اس کائنات کو عالم کہا جاتا ہے۔ والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین، اور درود و سلام اور رحمتیں نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ بیٹا الصلاۃ کا معنی دعا ہے، اور الصلاۃ کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، استغفار بھی ہوتا ہے، لیکن دعا جو ہے وہ معنی حقیقی ہے۔ لفظ الصلاۃ دعا کے لیے ہی وضع کیا گیا ہے۔ پھر یہ رحمت کے معنی میں اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہو تو رحمت کے معنی میں، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو استغفار کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الصلاۃ کا معنی دعا ہے اور رحمتیں ہیں۔ اب ہم نے یہاں پر رحمت کا معنی لگایا۔ والسلام، سلام کا مطلب وہی سلامتی، تو سلامتی کا مطلب یعنی ہر بری چیز سے محفوظ ہونا، ہے نا۔ تو معنی ہوگا
درود و سلام اور رحمت نازل ہوں ہمارے سردار پر. ہمارے سردار کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہی سردار نہیں بلکہ پوری کائنات کے سردار ہیں. جیسے کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی ساری اولادوں کے بیچ صرف میں ہوں جو کہ ساری کائنات کا سردار ہوں. یہ سرکار نے فرمایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں. یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں. ٹھیک ہے. تو علی سیدنا، یہ سیدنا ترکیب میں مبدل من ہے، اور جب مبدل من ہے تو اس پر حرف جار علی داخل ہے. تو بیٹا جب وہ مجرور ہو گیا تو اس سے بدل آ رہا ہے محمد، تو یہ بدل بھی مجرور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تابع اور متبوع کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. تو علی سیدنا محمد، محمد یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، اسماء شریفہ میں سے ایک مشہور تر نام ہے. کہا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام ہیں. ان 1000 ناموں میں سب سے مشہور تر نام محمد ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 نام ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 99 نام ہیں. اب محمد کا مطلب یہ ہوا وہ ذات جس کے خصائل حمیدہ بہت زیادہ ہیں، جن کے عادات محمودہ بہت زیادہ ہوں. یہ ہم نے محمد کا وصفی معنی بتا دیا. تو معنی ہوا اور رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب محمد کے بعد خاتم النبیین، یہ اس کی صفت واقع ہے محمد کی. جو محمد بدل ہے پھر اس بدل کی بھی صفت ہے خاتم النبیین. خاتم بیٹا کہتے ہیں آخر کو. خاتم کا معنی آخر ہوتا ہے، اور اسی لیے خاتم مہر کو بھی بولتے ہیں نا، جو اسٹامپ ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے، اس کو بھی خاتم بولتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مضمون ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے. تو آخری معنی وہاں پر بھی ملحوظ ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم نے خاتم النبیین کا معنی بتایا، نبیوں میں سب سے آخر، سب سے آخری. سب سے آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. لہذا اگر کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے وجود اور اس کے پیدا ہونے کا قول کرے تو وہ شخص کافر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نصوص قطعیہ کے خلاف بات کر رہا ہے. قرآن نے بھی فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری نبی ہیں. جب قرآن آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے، اب پھر بھی کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے نا، تو وہ شخص نص قطعی کا انکار کرنے والا ہے اور کافر ہوگا. اس لیے یہ کبھی بھی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہوگا. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ، اور علی آلہ یہ معطوف ہے سیدنا، علی سیدنا پر. تو معنی ہوگا رحمتیں سلامتی نازل ہو نبی پر، اور وعلی آلہ اور ان کی آل پر. کون سی آل پر؟ الطاہرین، جو کہ پاکیزہ ہیں، یعنی جن کی پاکیزگی کو اللہ رب العزت نے آیت تطہیر سے بیان فرمایا. تو وعلی آلہ، آل یہ اس کی اصل تھی بیٹا اہل. ٹھیک ہے. تو ہا کو حمزہ سے بدل کر 2 حمزہ جمع ہوئے تو دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیا، آل ہو گیا. دلیل اس کی یہ ہے کہ آل کی تصغیر اوہیل آتی ہے، اور اوہیل میں ہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ آل اصل میں اہل تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آل کہتے کسے ہیں، لیکن اب معنی کے اعتبار سے بیٹا استعمال میں فرق ہو گیا. اہل کا استعمال غیر معزز لوگوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے،
لیکن آل کا استعمال صرف اور صرف اہل شرافت کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب وہ شرافت چاہے دنیاوی جاہ و دولت کی بنا پر ہو یا دنیا اور آخرت دونوں میں شرافت اور عظمت جس کو حاصل ہو، اسی کے لیے آل کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے آل نبی بولیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دنیاوی شرافت بھی حاصل ہے اور اخروی عظمتیں اور رفعتیں بھی حاصل ہیں، اس لیے ان کو آل کہیں گے۔ تو ایسے ہی آل فرعون بولا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو آل فرعون وہاں پر اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ فرعون کے جو متبعین ہیں ان کو دنیاوی جاہ و دولت کے اعتبار سے عظمت نہ کہو، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی جاہ و دولت کے اعتبار سے ان کو بھی شرافت حاصل ہے، دنیاوی جاہ و دولت کے اعتبار سے۔ اس لیے اہل شرافت پر ہی آل کا اطلاق ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ لہذا اگر کسی کے اندر نہ دنیاوی عظمت و رفعت و شرافت ہو نہ اخروی ہو، اس کے لیے یا اس کے گھر والوں کے لیے آل کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ لہذا آل الحجام نہیں کہیں گے کہ نائی کی آل، یہ نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے برخلاف اہل کا استعمال وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جن کے اندر شرافت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ، اور رحمت نازل ہوں آلہ کی ہا ضمیر کا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو معنی ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل ہوں، وصحابتہ، اور ان کے صحابہ پر، اور ان کے صحابہ پر۔ صحابہ یہ بیٹا اصل میں مصدر ہے، لیکن اصحاب خیر، بلکہ یہ کہہ لو کہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، آس پاس رہنے والے ہیں، صحبت یافتہ ہیں، صحابہ کرام جن کو ہم کہیں، ان پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ تو مصدر اپنے اصل کے اعتبار سے صحابہ، لیکن استعمال کس کے لیے ہوا ہے؟ سرور کائنات خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، تو اس سے مراد صحابہ ہے۔ اور صحابی بیٹا وہ ہوتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو یا اس کی حالت ایمان میں نبی نے اس کو دیکھا ہو، تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ اگرچہ بعض لوگوں نے صرف یہی کہا ہے کہ جن کو صحابی وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہو اور وصال بھی ایمان پر ہی ہوا ہو، یہ نہیں کہا ہے، اور یا نبی نے اس کو دیکھ لیا ہو۔ لہذا جن لوگوں نے یہ کہا کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو یا نبی نے اس کو دیکھا ہو، تو اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے جو نابینا تھے اور انہوں نے نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آئے اور سرکار نے ان کو دیکھا ہے، تو وہ بھی صحابہ میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جن علماء نے یہ کہا کہ صحابی وہی ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو حالت ایمان میں اور وصال بھی ایمان پر ہوا ہو، تو ایسی صورت میں جو لوگ نابینا تھے ان لوگوں پر صحابی کا اطلاق اس قول کی بنا پر نہیں ہوگا۔ بہرحال اکثر لوگ اسی بات کی طرف گئے ہیں جو میں نے بعد میں ذکر کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو وہ صحابی ہے۔ معنی ہوگا وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ، اور سرکار کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل ہوں اور ان کے جمیع صحابہ کرام پر بھی رحمت نازل ہوں۔ یہ بیٹا خطبہ ہوا۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں قال العبد الفقیر الى مولاه الغنی ابو الاخلاص حسن الوفاء الشرمبلالی الحنفی۔ قال العبد، العبد کا معنی غلام، بندہ، بندہ، الفقیر محتاج، الفقیر کا معنی محتاج، لیکن یہاں پر فقیر سے مراد فقیر الی اللہ، یعنی اللہ کا محتاج، اللہ کا محتاج تو ہر انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ مولا الی مولا الغنی، اپنے مولا کی طرف،
کون سا مولا؟ یعنی اللہ، الغنی جو کہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی ہوگا بندہ اپنے بے نیاز مولا کا محتاج بندہ. اب وہ بندہ ہے کون؟ تو یہ العبد الفقیر بیٹا مبدل من ہو جائے، وہ عبد الفقیر جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور اگلے آ رہا ہے ابو الاخلاص، یہ عطف بیان ہو جائے گا اس سے، ٹھیک ہے نا؟ تو العبد الفقیر جیسے مرفوع ہے اسی معطوف علیہ ہے، اور ابو الاخلاص یہ عطف بیان ہے اس سے، اس لیے وہ تابع ہونے کی وجہ سے وہ بھی مرفوع ہے. اب معنی ہوگا ابو الاخلاص یہ بیٹا یہ کنیت ہے، اور حسن ابن عمار الوفائی الشرمبلالی کے بارے میں نے بتائی دیا ہے. تو اب معنی ہوگا اپنے بے نیاز مولا کا محتاج بندہ ابو الاخلاص حسن وفائی شرمبلالی حنفی نے کہا. کیا کہا انہوں نے؟ وہ مقول اب آگے آ رہا ہے، انہو التمس منی بعض الاخلاء. انہو میں جو ہا ضمیر ہے بیٹا یہ ضمیر شان ہے، اس کا کوئی مرجع یہاں پر نہیں ہے. انہو التمس یلتمس التماس، اس کا معنی ہوتا ہے التماس کرنا، گزارش کرنا. انہو التمس منی بعض الاخلاء، الاخلاء یہ خلیل کی جمع ہے، اس کا معنی دوست. بعض الاخلاء کسی دوست نے، معنی ہوگا بے شک مجھ سے بعض دوستوں میں سے کسی نے مجھ سے گزارش کی. اب گزارش کی، کیا گزارش کی اس کا ذکر بعد میں ہے، بیچ میں ایک جملہ دعائیہ پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں عاملنا اللہ تعالی و ایاہم بلطفہ الخفی. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اور ان دوستوں کے ساتھ اپنے لطف خفی اور نظر نہ آنے والے مہربانی اور کرم و نوازش کا معاملہ فرمائے. اب یہ جملہ دعائیہ ہے، عاملنا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اپنے لطف خفی کا. اللہ کی لطف اور مہربانی، کرم و فضل یہ مراد ہے لطف سے. الخفی کیوں کہا گیا؟ خفی کا معنی یہاں پر بیٹا دونوں ہو سکتے ہیں. خفی کا معنی ظاہر بھی ہوتا ہے اور خفی کا معنی پوشیدہ بھی ہوتا ہے. یہ متضاد المعنی کی قبیل سے ہے ایک ہی لفظ، کہ اس کا معنی ظاہر بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی پوشیدہ بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہو تو اس اعتبار سے کہ اس کا لطف عمیم اور اس کا کرم کثیر و جزیل. الخفی بمعنی ظاہر ہو تو معنی ہوا کہ اپنے ظاہر اور نمایاں اور ممتاز لطف و کرم سے اللہ رب العزت ہم کو فیروز مند فرمائے، ہمارے ساتھ ایسا اس کا معاملہ کرے. اور الخفی کا معنی پوشیدہ ہو تو ظاہر بات ہے اللہ پر تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو یہ بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے. معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم پر اور ہمارے ساتھیوں پر اپنے اس لطف و کرم کا معاملہ فرمائے جو لطف و کرم ہماری نگاہوں سے مخفی بھی رہتا ہے، ہماری نگاہوں سے بھی مخفی رہتا ہے. ان لطف و کرم سے بھی اللہ ہمیں نوازتے. یہ معنی ہوگا. اب میں نے بتایا تھا کہ انہو التمس منی بعض الاخلاء، التماس کیا بعض دوستوں نے. کیا التماس کیا؟ تو اس کا ذکر اب آگے ہے، ان اعمل مقدمۃ فی العبادات. اس بات کی گزارش کی کہ میں ایک مقدمہ کہتے ہیں بیٹا اس بات کو جو کہ دوسری چیزوں میں آسانی فراہم کرے، دوسروں کے لیے آسانی فراہم کرے، ایسی باتیں پیش کرنا جو دوسری چیزوں میں آسانی پیدا کرے. تو اب یہاں پر مقدمہ کا معنی یہی ہوگا، ان اعمل مقدمہ، کہ میں ایک کچھ ایسی باتیں شروعاتی کچھ ایسی باتیں لکھ دوں اور کچھ ایسی باتیں بروئے کار لے آؤں جو مقدمہ کس میں ہو؟ فی عبادات میں، یعنی عبادات میں آسانیاں پیدا کرنے والی اور عبادات میں
خوبیاں پیدا کرنے والی باتیں میں کچھ پہلے پیش کر دوں، کچھ لکھ دوں، تو اسی کو مقدمہ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ یہ اپنی کتاب کو مقدمہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان اعمل مقدمۃ فی العبادات، میں عبادات میں ایک مقدمہ بروئے کال لے آؤں، تحریر کر دوں۔ کیسا مقدمہ؟ یہ اسی کی صفت ہے تقرب مقدمۃ کی، تقرب علی المبتدی ما تشتت من المسائل فی المطولات۔ جو مقدمہ، المبتدی کا معنی ہوتا ہے بیٹا طالب علم، جو مقدمہ طالب علم پر ان مسائل کو قریب تر کر دے، طالب علم کے قریب تر کر دے، کون سے مسائل کو؟ ما تشتت، تشتت یہ تشتت کا معنی ہوتا ہے بیٹا منتشر ہونا، پھیلنا۔ ما تشتت من المسائل فی المطولات، مطولات بڑی بڑی کتابیں، جو مسائل مطولات اور بڑی بڑی کتابوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ان مسائل کو طالب علم پر جو مقدمہ قریب کر دے، میں ایسا مقدمہ لکھ دوں، ایسی کتاب لکھ دوں۔ فاستعنت باللہ، استعانہ یستعین استعانتاً کا معنی ہوتا ہے بیٹا مدد طلب کرنا، تو میں نے اللہ سے مدد طلب کی۔ وَأَجَبْتُهُ، اور اجاب یجیب اجابتاً کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کا جواب دینا یا کسی کی بات کو قبول کر لینا، یہاں پر قبول کرنے کے معنی میں۔ وَأَجَبْتُهُ، اور میں نے اس کو قبول کر لیا، کس کو؟ یعنی ان کی گزارش کو قبول کر لیا جنہوں نے مجھ سے گزارش کی تھی، تو ان کی اس گزارش کو میں نے قبول کر لیا۔ طالباً للثواب، ثواب کا خواستگار ہوتے ہوئے، یعنی میں نے ان کی گزارش کو اس طور پر قبول کیا کہ مجھے اللہ رب العزت یہ کام کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ ولا اذکر الا ما جزم بصحتہ اہل الترجیح، فرماتے ہیں ولا اذکر، اور صاحب کتاب فرماتے ہیں میں اپنی اس کتاب میں ساری باتیں تو نہیں ذکر کروں گا، صرف وہی مسائل اور وہی باتیں ذکر کروں گا کہ علماء مجتہدین مقلدین میں سے علماء نے جن مسائل کو ترجیح دی ہے اور جن مسائل کو راجح قرار دیا ہے، جن کے راجح ہونے کا جزم اور یقین کیا ہے، انہی باتوں کو میں اس کتاب میں ذکر کروں گا۔ فرماتے ہیں ولا اذکر، اور میں ذکر نہیں کروں گا الا ما، مگر وہی مسائل ما جزم بصحتہ اہل الترجیح، جن کے صحت کا جزم کیا ہے اہل ترجیح نے۔ بیٹا علماء مقلدین میں سے کچھ علماء اس پائے کے بھی ہوتے ہیں جو کہ علماء متقدمین کے مختلف اقوال میں سے صحیح قول کو ترجیح دے سکتے ہیں، جیسے کہ صاحب شامی ہیں، صاحب رد المحتار ہیں، اور ہمارے محقق علی الاطلاق مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت الشاہ مولانا امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی علماء اہل ترجیح سے ہیں۔ من غیر اطناب، اور میں ذکر نہیں کروں گا مگر وہی باتیں جن کی صحت کا جزم اہل ترجیح نے کیا ہے، من غیر اطناب، بغیر اطناب کے۔ اطناب کہتے ہیں بیٹا ایسی عبارت لانا جس کے الفاظ تو زیادہ ہوں اور معانی کم ہوں۔ من غیر اطناب کا مطلب یہ ہوا اطناب کیے بغیر، یعنی لمبی چوڑی عبارتوں کے بغیر۔ وَسَمَّيْتُهُ نُورَ الْإِيضَاحِ وَنَجَاةَ الْأَرْوَاحِ، اور میں نے اس مقدمے کا یا اس کتاب کا نام نور الایضاح اور نجات الارواح رکھا ہے۔ سما یسمی تسمیہ کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا۔ واللہ اسأل، اللہ یہ منصوب ہے مفعول بھی مقدم ہونے کی وجہ سے، اور اسألو یہ فعل ہے، اس کے اندر اذاں ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور لفظ اللہ اس میں جلالت یہ مفعول بھی مقدم ہے، اس لیے وہ منصوب ہے۔ واللہ اسأل، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ ان ينفع به عبادہ، کہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو نفع بخشے، وَيُدِيمَ بِهِ الْإِفَادَةِ، اور اس کتاب کے ذریعے سے فائدہ دینے کو ہمیشگی عطا فرمائے۔ ادامہ یدیمو ہمیشہ رکھنا، وَيُدِيمَ بِهِ الْإِفَادَةِ، اور اس کے ذریعے سے فائدہ دینے کو ہمیشہ رکھے۔